یہ قرآن مجید ہے جو کہ عراق میں جتنی بھی شیعہ مراکز یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے جو مزار ہوں، وہاں قریب میں جو مسجد بنی ہوتی ہے، تمام مزاروں کے اندر یا عراق میں جہاں پر بھی جو شیعہ مراکز ہیں، تھوڑا آگے آ جائیں، میری آواز جائے نا تاکہ تھوڑا آگے آ جائے، وہاں پر یہ قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ ان کے قرآن الگ ہیں، یہ کسی اور قرآن کو مانتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سب قرآن مجید ہے، اس میں یہ صرف الگ کتاب ہے، جو بھی میں جو بھی چلے کوئی سے بھی ایک قرآن نکال لیتے ہیں، ابھی کوئی آپ بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ ہاں یہ قرآن، سورہ یاسین ایک نکلی، منٹ، یہ قرآن مجید ہے، ذرا اوپر کیجیے، یہ قرآن ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القرآن کریم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ٹھیک ہے، بالرسم العثمانی، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، جمیع الحقوق محفوظ ہے، الطبعۃ الاولیٰ، تمام حقوق محفوظ ہیں، یہ عثمانی رسم کے مطابق ہے، یعنی رسم الخط ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے، اور سورۃ البقرہ دوسری صورت ہے۔ یہ تمام یعنی یہ پورا قرآن، اس میں آپ کو ایک لفظ بھی الگ نہیں دکھائی دے گا، تھوڑا پیچھے کیجیے، اس میں آپ کو ایک لفظ بھی جو ہمارے ہاں پاکستان یا ہندوستان میں قرآن ہے وہ الگ نہیں دکھائی دے گا۔ یہ شیعہ کا قرآن جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی شیعہ کا کوئی الگ قرآن ہے، کسی الگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ قرآن مجید ہے۔ تو کتنی بڑی غلط فہمی ہے، کتنی بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں لوگوں میں پھیلائی گئی ہے کہ کسی الگ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے ہاں قرآن ہی الگ ہے، ان کا قرآن ہی کچھ اور ہے۔ اب یہاں پر ہم آئے ہیں، ایسا تو نہیں نا کہ انہوں نے ہمارے آنے سے پہلے قرآن سارے کے سارے چینج کر دیے ہوں، الگ رکھ دیے ہوں ہمارے لیے تاکہ ہم کچھ اور دیکھیں۔ یہ یہیں پر ہے، لوگ اسے انہی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یہ ایک میں نے آپ کو دکھایا، اب یہ دیکھیں، یہ بھی قرآن مجید ہے، قرآن ہے، اس پہ لکھا ہے وقف مرحومہ کے لیے بالرسم العثمانی، عثمانی رسم الخط پہ، وہی قرآن مجید ہے۔ کچھ بھی ایک لفظ بھی آپ کو الگ نہیں ملے گا، شرق تا غرب، عراق، ایران، پاکستان، ہندوستان، یورپ، جہاں پر بھی ہے، تمام سنی اور شیعہ ایک ہی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ اسے رسم عثمانی والا قرآن ہے، اسی کو پڑھتے ہیں، سب ایک ہی قرآن کو پڑھتے ہیں، کوئی قرآن الگ نہیں ہے، سب قرآن ایک ہی ہے۔ تو اس غلط فہمی اور جو ہمارے دماغوں میں بھری گئی ہے کہ قرآن ان کا الگ ہے، الگ قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، تحریف قرآن کا ہے، میں تو کم از کم اس چیز کو نہیں مان سکتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور جو سنی ہوئی بات ہوتی ہے وہ یعنی اس میں اور آنکھوں دیکھا واقعہ میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے کان میں اور آنکھ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، ہم صرف سنتے تھے، آج ہم نے دیکھ بھی لیا کہ یہ ان کا قرآن الگ نہیں ہے۔ یعنی ہم سنتے تھے کہ ان کا قرآن الگ ہے، لیکن جو دیکھ لیا وہ کچھ اور ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے، لوگوں سے، کہ صرف سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں، جائیں اور دیکھیں، ان کے پاس جائیں، ان کی مسجدوں میں جائیں کہ قرآن کون سا رکھا ہو۔ مسلمانوں کو جو تقسیم کیا جاتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت کے جید علماء سے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ اہل تشیع حضرات 40 پاروں والا قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کا یہ دعویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع حضرات کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اگر اس طرف اہل تشیع حضرات کو دیکھا جائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی یہی قرآن موجود ہے، امام بارگاہوں میں، مسجدوں میں بھی ہمارا یہی قرآن موجود ہے، تو ہمارے اس قرآن پر ایمان ہے۔ دوسری طرف تمام امت مسلمہ، تمام جتنے بھی مکتب فکر کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اہل تشیع حضرات کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ آج ہم وہ ثابت کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات کے جتنے بھی بنیادی کتب ہیں، ان میں تقریباً زائد از 2000 روایات ایسی موجود ہیں جو تحریف قرآن کو ثابت کرتی ہیں۔ یعنی ایسی روایات ان بنیادی کتب میں موجود ہیں جو تحریف قرآن کو ثابت کرتی ہیں، اور یہ تحریف 4 طریقوں سے ہوا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ قرآن میں کچھ کمی کر دی گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ کچھ زیادتی کر دی گئی ہے، تیسرا یہ ہے کہ الفاظ اور حروف کو تبدیل کیا گیا، چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے ترتیب کو تبدیل کیا گیا۔ تو یہ تقریباً 4 طریقوں سے انہوں نے قرآن میں تحریف کی ہے،
اور بات صرف اس تک نہیں ہے، بلکہ علماء اہل تشیع کا یہ جتنے بھی زائد از 2000 روایات ہیں، ان میں 3 اقرار موجود ہیں۔ سب سے پہلا اقرار وہ یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی زائد از 2000 روایات ہیں یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہیں ہمارے نزدیک۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ثابت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارا اس پر اعتقاد اور یقین ہے۔ تو یہ سب کچھ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب فیصلہ آپ پر ہے۔ یہ لوگ تو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم تو یہی قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو قرآن کی بعض آیاتوں کو مانتے، بعض آیاتوں کو نہیں مانتے، اور بعض میں تحریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں غلط عقائد اور نظریات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔